ماہین نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا اور وہ میر ہادی کے آفس کے باہر لائن میں کھڑی تھی، اور اس سے آگے بہت سی عورتیں اور بھی تھیں۔ اتنی دھوپ اور گرمی میں بھی جس طرح وہ اپنے گھر سے چل کر آئی تھی، اس کا رنگ خراب ہونے کی بجائے اور نکھرا ہوا تھا۔ بار بار اپنے چہرے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ ماہین کی باری آ گئی تو وہ آفس کی جانب بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماہین کی جان نکل گئی تھی جو سامنے بیٹھا شخص اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور اسے کہا، سب عورتوں کو واپس بھیج دو، میں نے اس لڑکی کو جاب پر رکھ لیا ہے۔ تبھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو یہ نوکری کیوں دے رہا ہوں؟ آپ کو پتہ تو ہے نا کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ ایسے چپتی ہوئی نظروں سے ماہین کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بار بار اپنی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ بار بار میر ہادی کی نظریں اس کے نسوانی حسن پر جا کر ٹک جاتی تھیں۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے یہ جاب کیوں دے رہے ہیں۔ میر ہادی کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے ماہین کو مخاطب کیا، واقعی آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا؟ اور وہ خوبصورت لڑکی ایک دم سے نروس ہونے لگی تھی۔ جی تو مس ماہین، مجھے بتائیں کہ آپ کے شوہر کہاں گئے ہیں؟ کیا وہ آپ کو اس بات کی اجازت دے دیں گے؟ ماہین نے سر اٹھایا اور میر ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی 8 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اتنا سخت تھا کہ وہ بس 1 ہفتہ ہی زندہ رہ پائے تھے۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، میر ہادی نے کہا۔ ماہین اس کی چپتی ہوئی نظروں سے نروس ہو رہی تھی، جو اسے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی بات پر شک ہو۔ وہ تو یہاں پر آئی تھی کہ اسے جاب کی سخت ضرورت تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہاں اگر وہ بری طرح پھنس جائے گی۔ میر ہادی نے ایک فائل اس کے سامنے کی۔ مس ماہین، اس پر سائن کر دیں۔ وہ ایک ایگریمنٹ تھا۔ اس وقت ماہین اس کی نظروں سے اس قدر بوکھلائی ہوئی تھی کہ اس نے ایگریمنٹ کو غور سے پڑھا بھی نہیں اور اس پر سائن کر دیے۔ چلے، میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو گھر تک چھوڑ دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو اس تمام عرصے میں میرے گھر ہی رہنا ہوگا۔ جی سر، میں جانتی ہوں۔ تبھی میر ہادی مسکرایا اور اس نے ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ واقعی میرڈ ہیں۔ یہ سن کر ماہین کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ اس قدر گھبرائی تھی۔ لگتا نہیں ہے کہ ہم میرڈ ہیں۔ ماہین کی پریشانی دیکھ کر ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ماہین کہنے لگی، سر آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھنے میں آپ میرڈ نہیں لگتی۔ اوکے چلیں، اپنے شک کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ظاہری سی بات ہے، اب آپ ہر وقت میرے پاس، میرا مطلب ہے میری بیٹی کے پاس ہوں گی۔ تبھی میر ہادی نے سامنے پڑی چیک بک اٹھائی اور 20 لاکھ کا چیک لکھ کر دیا اور کہنے لگا، 6 مہینے کا ایگریمنٹ ہے، اتنے پیسے بنتے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہوں۔ اس کے بدلے میں آپ کو میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا، اور ہاں، مجھ سے پوچھے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہیں۔ کہیں بھی جانا ہو تو میرے ڈرائیور کے ساتھ۔ ماہین نے سر ہلا دیا تھا۔ میر ہادی نے ایک سرسری سی نظر ماہین پر ڈالی۔ ماہین نے وہ چیک لیا اور ہادی کے آفس سے باہر نکل گئی۔ 20 لاکھ کا چیک لے کر سیدھا وہ وکیل کے پاس آئی تھی۔ اس کا بڑا بھائی جیل میں تھا، ماں باپ حیات نہ تھے، ایک بھائی ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ باقی رشتہ داروں نے بھی منہ پھیر لیے تھے، اور ماہین کا بھائی شہزاد اسی کی وجہ سے جیل تھا۔ محلے کا ایک لڑکا ماہین کو اکثر چھیڑتا تھا اور یہ بات شہزاد کو ناگوار گزری۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکا باز نہ آیا تو اس نے اس لڑکے کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ ہاتھا پائی میں اور بھی بہت سے لوگ آ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیسے لڑتے لڑتے وہ لڑکا زمین پر گرا اور وہیں پر دم توڑ گیا، اور پولیس شہزاد کو پکڑ کر لے گئی۔ ماہین کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے بھائی کا کیس لڑتی، اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ اس گھر میں اکیلی رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے جب اس نے فیس بک پر میر ہادی کا ایڈ دیکھا تو اس نے فوراً اپلائی کر دیا۔ یہ پیسے اس کے لیے فی الحال کافی تھے۔ شہزاد اس کی کل کائنات تھا، اس لیے اس نے جھوٹ بول کر یہ جاب حاصل کی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ تھی، اس نے بس سمپل ایف اے کیا تھا، اس لیے اچھی جاب ملنا مشکل تھا۔
اسی لیے وہ میر ہادی کے پاس اپنی قسمت آزمانے چل پڑی تھی۔ وہاں پر بہت سی اور بھی شادی شدہ خواتین آئی ہوئی تھیں اس کی بیٹی کی رضائی ماں بننے کے لیے، لیکن میر ہادی کو ماہین پسند آ گئی تھی۔ بہت ہی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، سب سے مختلف تھی۔ میر ہادی نے جیسے اسے دیکھا تو اس نے اسی وقت باقی عورتوں کو منع کر دیا تھا۔ اپنے سامنے ماہین جیسی معصوم اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میر ہادی کا دل پگھل گیا تھا۔ اس نے ماہین کو جوب پر تو رکھ لیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ انچھوئی لڑکی شادی شدہ ہے۔ اس سے کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کا معصوم چہرے سے واقعی وہ بہت اچھی لگی تھی، اور وہ اس کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر اس نے ایسا ایگریمنٹ تیار کروایا کہ وہ اسے کسی صورت چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ماہین کی بھی مجبوری تھی، اس لیے وہ بھی تیار ہو گئی تھی۔ اتنا تو میر ہادی بھی جان گیا تھا کہ ماہین کسی بہت بڑی مجبوری کے تحت اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے۔ باقی سب بھی اپنی اپنی مجبوری سے ہی آئی تھی، لیکن میر ہادی کو تو ماہین بھا گئی تھی۔ وہ وکیل کو اس کی فیس دے کر آ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور میر ہادی کے گھر آ گئی تھی۔ خالہ رشیدہ اسے عریشہ کے کمرے میں لے گئی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، چند ماہ کی۔ وہ اس وقت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ماہین نے اسے گود میں لیا۔ میر ہادی بھی وہاں ہی پہنچ گیا تھا۔ خالہ رشیدہ کہنے لگی، ماہین بیٹا اسے فیڈ کروا دو۔ کمرے میں اے سی ہونے کے باوجود ماہین کے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ جی کہہ کر اس نے ہادی کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ آپ جائیں یہاں سے۔ میر ہادی مسکرایا، وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے بولا، نہیں ابھی نہیں۔ خالہ رشیدہ جاؤ، میرے کمرے میں ٹیبل پر کچھ کپڑے پڑے ہیں، میں ابھی ماہین کے لیے لایا ہوں، جا کر لے آؤ، اور فی الحال بچے کو آپ ہی سنبھالیں، تب تک ماہین فریش ہو۔ ماہین کو کچھ شرمندگی سی ہوئی۔ اب اتنی گرمی میں صبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے، اس حالت میں میری بیٹی کو فیڈ کروائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہاں اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرو تاکہ اس کی صحت بنے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا، اور ماہین نے سکھ کا سانس لیا۔ جب تک ملازمہ چیزیں لے کر آئیں، اتنی دیر میں عریشہ بھی فیڈر پی کر سو چکی تھی۔ عریشہ بہت پیاری کیوٹ سی تھی۔ ماہین کو تو دیکھتے ہی اس پر پیار آ گیا تھا۔ نہ زیادہ ہیلدی تھی اور نہ کمزور، لیکن ایکٹیو تھی۔ پھر سر نے اسے کیوں رکھا تھا؟ وہ تو مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے بیگ میں لیکٹوجن اور فیڈر ساتھ رکھ کر لائی تھی۔ اس نے عریشہ کو فیڈر ہی دینا تھا، کیوں نہ تو وہ شادی شدہ تھی اور نہ اس کا کوئی بچہ پیدا ہو کر مرا تھا۔ یہ تو اس نے شہزاد کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ اس نے کمرے کی طرف دیکھا۔ یہ گیسٹ روم بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ خالہ رشیدہ آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ارے خالہ، یہ میرے لیے اتنے پیارے اور مہنگے کپڑے میرے لیے ہیں، کہیں یہ سر کی بیوی کے تو نہیں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ساری عمر اس نے سستے کپڑے پہنے تھے، لیکن کسی کی اترن نہیں پہنی تھی۔ تبھی خالہ رشیدہ کہنے لگی، ارے نہیں بیٹی، بیوی تو ایسے کپڑے پہنتی ہی نہیں تھی، یہ تو صاحب آپ کے لیے لائے ہیں۔ ماہین نے ان میں سے پنک کلر کا لون کا سوٹ نکالا اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو عریشہ سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ اسے کمرہ کچھ ٹھنڈا لگا تو اس نے عریشہ پر کمفرٹر ڈال دیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کلر اور یہ برانڈیڈ سوٹ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ خالہ اس سے بلانے آ گئی۔ آپ فریش ہو گئی ہیں تو صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ عریشہ تو ادھر ہے، پھر سر نے مجھے کیوں بلایا؟ خالہ رشیدہ ہنسی، گھبراؤ نہیں، کھانے کا ٹائم ہے، اور صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤ گی۔ ارے نہیں نہیں، وہ کھانا کھا لیں، آپ مجھے کمرے میں ہی دے دیں۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ عریشہ ان کی آواز سے جاگ گئی تھی۔ ماہین اسے ہاتھ سے تھپتھپانے لگی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دستک دی۔ میر ہادی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ناگواری سے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میر ہادی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی، آپ کو دروازہ لاک کر کر آنا چاہیے تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، بھلا کیوں نوک کر آؤں، اور مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر ماہین کے ماتھے کی لکیریں گہری ہو چکی تھی۔
پھر اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میر ہادی خالہ رشیدہ کو آواز دے کر کہنے لگا، جو مینیو میں نے دیا تھا وہ تیار ہو گیا؟ خالہ رشیدہ کہنے لگی، جی صاحب جی، سب کچھ ریڈی ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹیبل پر کھانا لگائے۔ پھر وہ مہین کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، روزانہ آپ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر کھائیں گی اور میرے سامنے کھائیں گی، کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ سنا آپ نے؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ خوراک میں بد احتیاطی کریں اور میری بیٹی کمزور ہو جائے۔ چلے میرے ساتھ، کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہے۔ تو چپ چاپ میر ہادی کے ساتھ باہر آئی اور ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ مٹن گوشت تھا، ساتھ میں بیف قیمہ بھی تھا، اس کے علاوہ چکن ٹکا بھی موجود تھا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سب چیزیں گوشت اور چکن سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے تو شروع سے ہی مناسب کھانا کھایا تھا۔ گھر میں زیادہ تر سبزی اور دالیں ہی بنتی تھی، گوشت تو کبھی کبھی بنتا تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کھاؤں، تبھی میر ہادی نے پلیٹ میں مٹن ڈالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ ماہین نے برا سا منہ بنایا، کہنے لگی، اپنے ملازموں سے کہیے کل کوئی دال سبزی بھی ساتھ بنا لے، میں اتنا زیادہ گوشت اور چکن کھانے کی عادی نہیں ہوں۔ میر ہادی نے ماہین کی طرف دیکھا اور بولا، مس ماہین، کھانا تو آپ کو میری مرضی سے کھانا پڑے گا، یہاں پر آپ کو ہر چیز میری مرضی سے ہی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر ماہین کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ شخص اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اس کا مالک بن بیٹھا ہو۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تبھی کہنے لگا، میں نے تو سیدھی سی بات کی ہے، دیکھیں آپ کی خوراک کا تعلق میری بیٹی کی صحت سے ہے، اتنا تو آپ بھی اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں گی۔ ظاہری سی بات ہے، شادی شدہ ہیں، ایک بچے کی ماں بن چکی ہیں، آپ کا بچہ چند دن ہی حیات رہا، لیکن اتنا تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ ماں کی اچھی خوراک بچے کی صحت کی ضمانت ہوتی ہے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی خوراک کھائیں۔ اپنی صحت دیکھی ہے آپ نے؟ ایک کہہ کر اس نے قیمے والا باؤل اٹھایا اور ایک چمچہ بھر کر قیمہ ماہین کی پلیٹ میں ڈال دیا اور اس کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، اسے ختم کریں، چاہیں تو چمچ سے کھا لیں۔ اور وہ دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی پہلے والا سالن بھی پڑا ہوا تھا۔ ماہین تو پوری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے تھوڑا سا قیمہ کھایا اور کہنے لگی، بس میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میر ہادی نے اسے گھور کر دیکھا، بس چلو چپ چاپ کھاؤ اور سارا ختم کرنا ہے۔ ماہین بولے، مجھے عادت نہیں ہے اتنا زیادہ کھانا کھانے کی۔ کہنے لگا، پھر وہی بات، ارے بھائی اپنی مرضی نہیں کرنی، میری مرضی چلے گی۔ اس نے شہادت کی انگلی اپنے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا، اتنا کم کھانا کھاتی ہو تبھی تو اتنی کمزور ہو، آپ میری بیٹی کی کیئر ٹیکر ہو، اس نے آپ سے پرورش پانی ہے تو آپ کو میرے مطابق چلنا پڑے گا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوگا، اور ایگریمنٹ میں نے یہ سب مینشن کر دیا تھا، آپ نے پڑھ کر سائن بھی کیا ہے۔ اس وقت تو ماہین کے دماغ میں بس وکیل کی باتیں گھوم رہی تھی کہ جلد از جلد پیسوں کا انتظام کریں، کیونکہ آپ کے بھائی کو جلد از جلد جیل سے باہر نکلوائیں، نہیں تو وہ جیل کے اندر مار کھاتا رہے گا اور وہ اور بھی زیادہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اس نے تو ایگریمنٹ ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں تھا، بس سائن کیا اور پیسے نکلوا کر سیدھا وکیل کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میر ہادی نے اسے کہا کہ چلو یہ مٹن تو کھاؤ، لیکن ماہین نے انکار کر دیا۔ تبھی وہ بولا، چپ چاپ یہ سب کھاؤ، کیونکہ پوری رات میری بیٹی نے آپ ہی سے خوراک لینی ہے، آپ کے سینے سے لگ کر اپنی بھوک مٹانی ہے، تو آپ کے اندر بھی تو خوراک ہونی چاہیے۔ ماہین کو یہ آدمی بڑا ہی عجیب لگا تھا، اور پھر یہ کہتے ہوئے جن نظروں سے ماہین کو دیکھا تھا، اسے اپنے وجود میں چونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ میر ہادی کی نظریں ماہین کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ تبھی وہ اٹھی اور بولی، میں جا کر عریشہ کو دیکھوں۔ اوکے جائیں، آپ نے کچھ کھایا تو ہے ہی نہیں، چلے میں آپ کے لیے دودھ کا گلاس بھجوا دیتا ہوں۔ اور جلدی جلدی قدم بڑھاتی کمرے میں آئی تھی اور پھر زور سے سانس لیا تھا۔ وہ کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے تو سنا تھا کہ میر ہادی کے گھر میں کوئی عورت نہیں، وہ اسی بات پر خوش تھی کہ چلو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسے یہ سب آسان لگ رہا تھا۔ لیکن یہاں تو میر قاضی خود اسے انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اور دوسرا وہ ایگریمنٹ کے بارے میں بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا تھا۔
میر ہادی نے تو ایک دن میں ہی اسے پریشان کر کر رکھ دیا تھا۔ وہ شخص اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، خواہ مخواہ ہی وہ اس پر حکم چلا رہا تھا، اور اس کی نظریں، ان سے تو ماہین کو خوف آنا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ عریشہ جاگ گئی۔ ماہین نے فوراً الماری سے فیڈر نکالا جو اس نے بہت احتیاط سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، دودھ بنایا اور عریشہ کو پلا دیا۔ وہ پھر سے سو گئی تھی۔ پھر اسی طرح احتیاط سے اس نے وہ فیڈر دھو کر واپس الماری کے کونے میں چھپا دیا۔ جو کپڑے وہ گھر سے لائی تھی وہ میر ہادی نے پہننے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے سارے پرانے کپڑے خالہ رشیدہ اٹھا کر لے گئی تھیں۔ اب اس کے پاس وہی کپڑے تھے جو میر ہادی لے کر آیا تھا، اور وہ ایسے تھے کہ اس طرح کے کپڑے سے رات کو پہن کر سونے کی عادت نہ تھی۔ اس لیے وہ میر ہادی کے لائے ہوئے کپڑوں میں کوئی ہلکا پھلکا سوٹ دیکھنے لگے۔ سب ہی ہلکے پھلکے کارآمد سوٹ تھے۔ ان میں ایک سمپل اور شورٹ لون کی شرٹ اور ٹراؤزر تھا۔ ماہین نے سوچا چلو یہی پہن لیتی ہوں، صبح جلدی اٹھوں گی اور چینج کر لوں گی۔ جب اس نے وہ کپڑے پہنے تو اس کا گلا بہت کھلا تھا۔ ایک پل کو تو وہ اپنے آپ کو دیکھ کر خود میں شرما گئی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت اور بھی نکھر رہی تھی۔ عریشہ سو رہی تھی، وہ بھی اس کے برابر بیڈ پر سو گئی۔ وہ چھوٹی بچی سوئے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ ماہین اسے چومنے لگی اور پھر اس کے اوپر بازو رکھ کر سو گئی۔ صبح جب ماہین کی آنکھ کھلے تو اس نے سامنے وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو 8 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی، یہ نہ ہو خالہ رشیدہ آ جائے۔ اس نے سوچا جلدی جلدی کپڑے چینج کرے، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ سے اتری تو عریشہ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنے زور زور سے رو رہی تھی کہ اسے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی تھی۔ ماہین نے فوراً اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ کے پاس ہی کھڑی تھی اور اب وہ ماہین کے سینے سے لگی سو گئی تھی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے میر ہادی کو دیکھ کر ایک دم بوکھلا گئی، اور میر ہادی سے دیکھ کر پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ ماہین نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ دوپٹہ اپنے پاس رکھنا بھول ہی گئی تھی، اور وہ تو اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ وہ گھبرا گئی۔ اس نے عریشہ کو مزید اپنے سینے میں دبوچا تو میر ہادی یہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ میر ہادی نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی تو خود ہی بول پڑا، عریشہ نے تو تنگ نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ پھر کہنے لگا اچھا چلو اب ناشتہ کر لو، یہ سو رہی ہے اسے لٹاؤ، خالہ رشیدہ آ کر دیکھتی ہیں، تب تک تم ناشتہ کر لو۔ تبھی ماہین کہنے لگی آپ جائیں میں آتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے چلا جاؤں، چلو میرے ساتھ، تم میرے سامنے ناشتہ کرو گی، مجھے اپنی بیٹی کی صحت کی فکر ہے، تم کھاؤ گی تو اسے خوراک ملے گی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا، شاید کوئی ضروری کال تھی، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ ماہین نے شکر کیا اور فوراً عریشہ کو بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے اپنے کپڑے چینج کیے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور ماہین کبھی بھائی کی پریشانی میں رہتی اور کبھی میر ہادی کی، کیونکہ جب وہ گھر آ جاتا تو پھر ہر وقت عریشہ کی فکر رہتی۔ اس کا پیمپر چینج کیا، اسے فیڈ کیا، اور وہ یہ کہتے اتنی بے باک نظروں سے ماہین کو دیکھتا تھا کہ وہ خود میں سمٹ جاتی۔ اگلے روز اسے کورٹ جانا تھا۔ وکیل کا فون آیا تھا۔ ماہین نے جب میر ہادی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا نہیں، میری بیٹی آپ کی عادی ہے، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن ماہین نے رونا شروع کر دیا۔ پھر میر ہادی بولا اچھا چلی جاؤ لیکن جلدی آنا، اور اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ وہ جلد ہی کام نپٹا کر واپس آ گئی۔ پھر ایک رات وہ سوئی ہوئی تھی، اسے لگا جیسے اس کے چہرے پر کوئی انگلی پھیر رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، کچھ نہیں تھا۔ اہم سمجھ کر ماہین نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر کسی نے انگلیاں پھیری ہوں۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے ٹیبل پر رکھے لیمپ کو آن کیا۔ سامنے دیکھا تو میر ہادی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ماہین ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس نے ڈیپ گلے والا وہی ڈریس پہنا ہوا تھا۔ فوراً اپنا تکیہ اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر ماہین کے تو گویا ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہوئے وہ ماہین کی اور قریب ہوا، اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنی انگلی میں پکڑنے لگا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میر ہادی نے خمار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
اور کہنے لگا کیوں، میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ مہین کہنے لگی اگر آپ نے آئندہ ایسے کیا تو میں یہ جاب چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ارے واہ، تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہیں ایڈوانس 6 ماہ کی سیلری دے چکا ہوں۔ وہ مہین کی اور قریب ہوا اور بولا تمہیں اپنا مرا ہوا شوہر یاد نہیں آتا؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، یہی کوئی 16 یا 17 سال، شوہر کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی۔ مہین بولی سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ تم اپنے جذبات قابو کیسے کرتی ہو؟ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہارے پاس تمہارا شوہر ہو جو تمہیں سکون عطا کرے، تمہیں تسکین دے؟ میری بیوی کو طلاق لیے بھی 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ عریشہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے طلاق لے لی تھی، پھر جیسے ہی میری بیٹی پیدا ہوئی اس نے مجھے پکڑا کر ہر تعلق ختم کر دیا، اور جانتی ہو عدت ختم ہوتے ہی اس نے شادی بھی کر لی، کیونکہ عورت شادی کے بعد مرد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، جیسے کہ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج مجھے بھی بڑی شدت سے اپنی بیوی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید تم جاگ رہی ہوگی، ایسی کوئی خواہش تمہیں بھی تنگ کر رہی ہوگی۔ مہین کہنے لگی یا ہم میرے ساتھ اس قسم کی فضول باتیں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میر ہادی مسکرایا تھا اور کہنے لگا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ چلو وہ دوسری بات کر لیتا ہوں، تمہارا بھائی جیل میں ہے، ایم آئی رائٹ؟ اس نے ایک اور قدم مہین کی طرف بڑھایا تھا۔ مہین دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ کہنے لگی جی۔ وہ کہنے لگا سنا ہے اس پر بہت بھاری کیس ہے، اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو بھی مہین بولی جی ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بھائی کے سارے اخراجات اٹھاؤں، اسے جیل سے نکلاؤں، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ مہین کہنے لگی وہ کیا؟ میر ہادی کہنے لگا مجھ سے نکاح کر لو، لیکن مہین نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کسی شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ میر ہادی کے اندر ایک الگ سی آگ لگ گئی تھی۔ واٹ؟ شادی شدہ؟ اور تم؟ کیا تم شادی شدہ نہیں ہو؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا، سچ اس کی زبان سے ایک دم پھسل گیا۔ ثبوت دو لڑکی کہ تم ایک بچے کی ماں رہ چکی ہو، اور اپنے بچے کو تم نے فیڈ بھی کروایا تھا۔ چلو ہٹاؤ یہ تکیہ، مجھے ثبوت دیکھنا ہے۔ میر ہادی کے منہ سے یہ سن کر مہین کو شدید غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ سن کر ہادی اس کے قریب آیا اور اس نے موبائل پر ایک ویڈیو دکھائی، جسے دیکھتے ہی مہین کے ہوش اڑے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ جب عورت فیڈ کرواتی ہے تو اس کی فگر کیسی ہوتی ہے، اور ایک گواری لڑکی کی فگر کیسی ہوتی ہے۔ اب خود سے تکیہ ہٹاؤ گی یا پھر میں؟ یہ کہتے ہوئے میر ہادی نے آگے بڑھ کر تکیہ پکڑا تو مہین کی جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے دیکھنا ہے کہ تم۔ تبھی مہین نے جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ سچ وہ جان چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جب اس نے عریشہ کے لیے خشک دودھ لیا تھا وہ اسی کے ڈرائیور کے ساتھ تھی، اور اس شاپ میں کیمرہ لگا تھا۔ فیڈر اور دودھ لیتے وقت کی ویڈیو اس نے اس شاپ سے لے لی تھی، اس کی ہر حرکت میں نظر رکھے ہوئے تھا۔ ویڈیو بھی وہ اسے دکھا چکا تھا۔ جب تم شادی شدہ ایک بچے کی ماں رہ چکی ہو تو پھر میرے بچے کو ڈبے کا دودھ کیوں پلا رہی ہو؟ 20 لاکھ میں نے کس چیز کے دیے تھے؟ میں نے ایگریمنٹ میں صاف صاف لکھوایا تھا کہ دھوکے کی صورت میں تم مجھے ڈبل پیسے دو گی، اور وہ بھی 1 ہفتے کے اندر۔ 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس 1 ہفتے میں یا تو تم مجھے ڈبل رقم دو گی یا مجھ سے نکاح کرو گی، اور اگر تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو میں تمہارے بھائی کو رہا کروانے کے لیے کوئی اچھا وکیل ہائر کروں گا، اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بچے کی ماں ہوتے ہوئے آخر تمہارا فکر۔ اپنی بات ادھوری چھوڑتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ مہین کا تو بہت برا حال تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میر ہادی اتنی جلدی سچ جان جائے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں بھی پھنس سکتی ہے۔ تبھی عریشہ جاگ گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ مہین نے الماری سے فیڈر نکالا اور عریشہ کو دودھ مکس کر کے دے دیا۔ اس وقت تو وہ سو گئی، لیکن صبح اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ مہین کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے میر ہادی کے پاس گئی۔ وہ اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر لگا شاید آفس کا کام کر رہا تھا۔
ماہین کے اس طرح بھاگ کر آنے پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ ماہین کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اتنا کہہ پائی، وہ عریشہ ٹھیک نہیں۔ میر ہادی سب کچھ چھوڑ کر عریشہ کی طرف بھاگا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں اسے ہاسپٹل لے آئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ جو دودھ ماہین نے پلایا تھا وہ اسے سوٹ نہیں کیا۔ اس وجہ سے عریشہ کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن پر وقت ہاسپٹل پہنچ جانے سے اب وہ کافی بہتر تھی۔ وہ ماہین کے ساتھ ہی چپکی ہوئی تھی اور ماہین بھی بار بار اسے پیار کیے جا رہی تھی جیسے اس کی سگی ماں ہو۔ یہ دیکھ کر میر ہادی کو تسلی ہوئی تھی۔ پھر شام میں رشیدہ خالہ اس کا وہ دودھ رکھ گئی جو اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میر اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا تو وہ سو چکی تھی اور کافی بہتر لگ رہی تھی۔ تبھی اس نے پاس پڑے فیڈر کو دیکھا اور پھر مسکرا کر ماہین کو دیکھا تو وہ فوراً بولی، سر میں آپ کی بیٹی کو خود ہی فیڈ کرواتی، وہ تو بس میں اس لیے ڈبے کا دودھ پلا رہی تھی کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں کمزور ہوں۔ بس وقت سے پہلے میری شادی ہو گئی تھی اور وقت سے پہلے ہی میں ماں بھی بن گئی۔ میرا شوہر تو بس مجھے ایک دال روٹی کھلاتا تھا، بعض دفعہ تو بھوکا سونا پڑتا تھا، اسی لیے مجھ میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں یا بچے کا پیٹ بھر سکوں۔ آپ کی بیٹی کو بھی میں نے فیڈ کروانے کی کوشش کی مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اسی لیے میں نے ساتھ اسے ڈبے کا دودھ پلانا شروع کر دیا، بس کسی بھی طرح بات بنا کر اسے کہنا چاہتی تھی۔ مگر حقیقت میر ہادی اچھے سے جانتا تھا۔ سر سے پاؤں تک اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اچھا مگر میں کیسے مان لوں؟ خیر جو بھی تھا، تم نے میری مرضی کے بغیر قدم اٹھایا اور اب ایک ہفتے کے اندر اندر میرے پیسے واپس کرو یا پھر مجھ سے شادی کرو۔ وہ اس کے بے حد قریب آ کر اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پھینک کر بولا تھا اور پھر پلٹ کر کہنے لگا، اچھی لڑکی ہو اور جتنی تم خوبصورت ہو، تمہارا پہلا شوہر تو یقیناً تمہارا دیوانہ ہی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے حق میں ہی فیصلہ کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ وہیں پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس تو 1 روپیہ تک نہیں تھا، وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لیتی؟ اور اگر وہ میر ہادی سے شادی کر لیتی تو اس کا بھائی جیل سے چھوٹ جاتا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے عریشہ کو دیکھا، وہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ ماہین میر ہادی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کس طرح وہ اس مصیبت سے باہر نکلے۔ میر ہادی جس طرح اسے دیکھتا تھا ایسا لگتا تھا کہ شدید ترسا ہوا ہے، جیسے عورت ذات کے لیے اس کے اندر ایک بے تحاشا تڑپ موجود ہو، ایسی تڑپ کے سامنے والے کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ وہ تو ایسے مردوں سے ہی شدید نفرت کرتی تھی جو ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کے بے حد قریب سینوں پر ہاتھی آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، رقم کا انتظام ہو گیا ہے کیا؟ اسے یوں اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر فوراً سے اٹھ چکی تھی۔ ہر طرح سے تو وہ اسے مجبور کر ہی چکا تھا اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ اب کی بار جب اس نے پوچھا کہ کیا پلان ہے تمہارا، یہ دیکھو میں مزید اب یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا، تم میری بیٹی کی ضروریات پوری کرتی ہو تو ساتھ میں میری بھی کر دو گے تو کیا حرج ہے؟ اپنے بھائی کی خاطر اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگی، اگر میں آپ سے نکاح کر لوں تو کیا میرے بھائی کو جیل سے رہا کروائیں گے؟ کہنے لگا، ہاں بالکل کرواؤں گا، وہ کیس جیت کر گھر لوٹے گا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی اور ہادی کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اگلے ہی روز وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا فروک پہنے اس نے دوپٹے کو انتہائی سادگی کے انداز میں اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ کرتا شلوار میں ملبوس ہادی جب کمرے میں آیا تو اسے یوں دوپٹہ لیے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگا، تم تو بہت خوبصورت ہو مگر یہ کیا دوپٹہ کیسے لے رکھا ہے؟ دوپٹے کو سامنے سے ہٹاؤ، جانتی نہیں ہو کیا دلہن دوپٹہ کیسے کرتی ہے؟ اس دوپٹے کو اپنے کاندھوں سے پیچھے کرو۔ یہ سن کر ماہین تھوڑی سی گھبرائی تھی، تبھی آگے بڑھ کر خود اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگی، پلیز شادی نہیں ہوئی ابھی ہماری، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ وہ مسکرا اٹھا تھا اور کہنے لگا کہ چلو 10 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں،
یہ کہہ کر وہ اور ماہین پھر دونوں ہی مولوی کے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہاں پر چند گواہان بھی موجود تھے جن کے سامنے ایجاب و قبول دونوں ہی کر چکے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے دعا کرتی ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید اس کی قسمت یہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے، اپنے حسن کا سودا کر رہی ہے۔ یہ شخص اس کے ساتھ چند راتیں بتا کر پھر اسے بالکل کسی فضول شے کی طرح پھینک دے گا، جبکہ ہادی کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ تو پہلی ہی نظر میں ماہین کو دیکھ کر اس پر اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مہمان گھر سے گئے تو عریشہ رونے لگی۔ ہادی کہنے لگا، جاؤ پہلے عریشہ کو چپ کرواؤ اور پلیز آج اس سے جلدی سے سلا دینا۔ جانتی ہو آج ہماری سہاگ رات ہے۔ سہاگ رات کا نام سن کر ہی ماہین گھبرا سی گئی تھی، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ابھی تک کنواری ہے، کسی مرد نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ نہ جانے اب یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا۔ وہ عریشہ کو آج بے دلی سے سلانے لگی اور وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 3 بار ہادی دروازے کے پاس آ کر دیکھ چکا تھا اور ہر بار ہی سے گھور رہا تھا۔ آخر کار کچھ دیر بعد وہ سو ہی گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی جب وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ اب تک تو ہادی سو ہی چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عریشہ کے ساتھ ہی سو جاتی ہے۔ صبح وہ میر ہادی کو بہانہ بنا دے گی کہ عریشہ لیٹ سوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ابھی کمفرٹر میں لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کی ہی تھی جب سر پر لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح ہادی ایک بار پھر آ گیا تھا۔ جب اس نے ماہین کو آواز دی تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اسے یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر ہادی کو نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا۔ کہنے لگا، جاؤ کمرے میں جا کر بیٹھو جیسے نئی نویلی دلہن بیٹھتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہوگا نا نئی نویلی دلہن کیسے بیٹھتی ہے، آخر کو پہلی بار تھوڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی تو کسی نے تمہارا گھونگھٹ تو اٹھایا ہی ہوگا نا، تمہارے حسن کی تعریف بھی کی ہوگی، اور پھر جس طرح سے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات کے خوب مزے لوٹے تھے، ٹھیک ویسے ہی تم نے بھی تو لوٹے ہوں گے۔ آج میں تمہاری رات اتنی رنگین بناؤں گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر یہ سب کچھ بول رہا تھا اور ماہین تو بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے ہی اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ سب کچھ سچ سچ ہادی کو بتا دے، مگر ایک خوف بار بار آڑے آ رہا تھا۔ دلہن بنی گھونگھٹ گرائے وہ بیٹھی تھی جب ہادی کمرے میں آیا اور تیز تیز قدم بڑھاتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے مخملی ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور پھر گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کی لرزتی ہوئی پلکیں کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کا تو دل جیسے مچلنے لگا۔ کہنے لگا، واقعی تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی مرد پاگل ہو سکتا ہے۔ میں تو پھر میر ہادی ہوں جو حسن پرست ہے، حسن کا دل دادا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ ماہین کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی جبکہ ہادی کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے ہوئے نیچے کو سرک رہی تھی اور پھر وہیں پر ٹک گئی۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر کہنے لگا، ویسے ایک عورت کی زینت اس کا نسوانی حسن ہوتا ہے، اور تم میں تو اس کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ حالانکہ شادی کے بعد تو لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت پا کر موٹی تازی ہو جاتی ہیں، تم کیوں نہیں ہوئی؟ یا تمہارا شوہر تم سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، یا پھر محنت مزدوری کر کے تھک کر گھر آتا تھا تو تمہیں اسے دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا؟ ہادی جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا تھا تاکہ اسے سچ اگلوا سکے۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے ہی نہیں بلکہ کنواری ہے۔ ماہین کہنے لگی، آپ کیوں بار بار میرے سابقہ شوہر کی بات کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسے یوں اپنے سامنے زبان لڑاتا دیکھ کر ہادی کہنے لگا، اپنی حد میں رہو، یہ مت بھولو کہ ابھی تمہارے بھائی کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر وہ مسکرا کر ماہین کو دیکھ کر کہنے لگا، اتارو یہ دوپٹہ۔ تو ماہین نے چپ چاپ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور پھر کہنے لگا، اپنے اسٹراپ کی زپ کو کھولو، دھیرے دھیرے اسے لوز کرو۔ خمار بھرے انداز میں وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ زپ کی طرف کیا اور کھولتی چلی گئی۔ اگلے ہی پل
جب ہادی سے برداشت نہ ہوا تب اس کے بے حد قریب ہو گیا اور اپنے لب گردن پر رکھ دیے. اسے پوری طرح سے خود میں سمانا چاہتا تھا. اس نازک سی لڑکی کو اپنی باہوں میں بھر کر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا. اس کے جذبات میں اتنی شدت تھی کہ ماہین سہم کر رہ گئی تھی. اس کے وجود میں بھی کرنٹ دوڑ رہا تھا. آج سے پہلے اس نے یہ سب کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر ڈر اور سکون ایک ساتھ اسے مل رہا تھا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ہادی اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا. تبھی ڈرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لائے اس نے ہادی کو دیکھا اور انتہائی سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی، پلیز پلیز وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. مگر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا گیا. نہ جانے کتنی ہی تکلیف تھی جو اس رات میں سمائی ہوئی تھی. ہادی ساری رات اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا. پوری رات اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا. وہ بے چین سی بستر پر پڑی تھی. جب صبح 8 بجے ہادی کی آنکھ کھلی تو وہ لڑکی ابھی بھی بیڈ پر اس کی باہوں میں سو رہی تھی. جیسے اس نے اٹھ کر بیڈ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. وہ تو اسے صرف اپنا ایک شک سمجھ رہا تھا، مگر یہ لڑکی تو سچ مچ انچھوئی تھی. بیڈ کی چادر گواہ تھی کہ وہ لڑکی شادی شدہ نہیں تھی، بلکہ ہادی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا. تبھی ماہین کی بھی آنکھ کھل گئی. پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا. گزشتہ رات اس نے جس طرح کی شدتیں خود پر برداشت کی تھی، ہادی تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ایک بچے کی ماں ہے. یہ سب کچھ اس کے لیے عام سی بات ہوگی، مگر بیڈ کی چادر کو دیکھ کر اس کو افسوس ہو رہا تھا. ماہین شرم کے مارے اور تکلیف سے خود کو سمیٹتی بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر ہادی سے پکڑ چکا تھا. بازوؤں سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا. کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں اجازت دی کہ بیڈ سے اٹھو. کہنے لگی پلیز چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے دوا لینے دے. مگر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی بھی سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں مزید تکلیف دوں گا. سمجھ رہی ہو نا تم؟ بتاؤ تم مجھے حقیقت کیا ہے. چھپانے کا تو کچھ جواز بچتا ہی نہیں ہے. ایک گہری سانس خارج کر کے روکھے سے انداز میں کہنے لگی، پوری رات آپ نے مجھ پر اپنی شدتیں لٹائی. خود کو تو بڑا ایکسپرٹ کہتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں پتہ چلا کہ میں شادی شدہ نہیں تھی؟ جھوٹ بول کر میں آپ کی بیٹی کے لیے اس گھر میں آئی کیونکہ مجھے اپنے اکلوتے بھائی کو رہا کروانا تھا. میرا اس کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا. مجھے لگا بچے کو پال لوں گی، اس کا خیال رکھوں گی، ساتھ میں میرا بھائی بھی رہا ہو جائے گا. میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں بیوہ ہوں. ہادی کے ماتھے پر بل تو پڑے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ خوشی کی انتہا بھی تھی. جس طرح کا وہ مرد تھا، ایسے مرد تو کنواری لڑکی سے شادی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. وہ اسے چھوڑ چکا تھا. وہ فریش ہو کر باہر آئی اور ایک نظر خود کو دیکھا. آج وہ بڑی بڑی لگ رہی تھی. نہ جانے شادی میں ایسا کیا رکھا تھا. پھر شادی کے فوراً بعد وہ خود کو ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک عورت سمجھنے لگی تھی. اس کے بعد سارا دن اس کا عریشہ کے ساتھ گزر چکا تھا. اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور عریشہ بھی اسے آج بہت تنگ کر رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے سنبھالتی رہی. شادی کو 3 دن گزرے تھے اور 3 دنوں میں ایک بار بھی ہادی نے اسے سکون سے سونے نہیں دیا تھا. پہلے سارا دن عریشہ اسے بے چین کیے رکھتی اور پھر رات کو میر ہادی سے سونے نہیں دیتا تھا. پوری رات اس پر اپنی شدتیں لٹاتا. اب تو اس کا جی بھی اکتانے لگا. اسے ہادی سے چڑ سی ہونے لگی تھی. پھر ہادی نے اس کے بھائی کے لیے ایک اچھا اور مہنگا وکیل کیا اور پھر بہت جلد اس کا بھائی جیل سے باہر تھا. ماہین نے اپنے بھائی کو سب سچ سچ بتا دیا. اس کے بھائی کو جس قدر دھچکا لگنا تھا وہ لگ گیا تھا. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا. آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے. کہنے لگا کہ تم نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی. اپنی عمر دیکھو اور اس شخص کو دیکھو. وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے. مگر اس نے اپنی طرف سے پورا یقین دلایا تھا کہ ہادی میرا بہت خیال رکھتا ہے، اتنے اچھے ہیں. ماہین کو اس بات کی خوشی تھی کہ سب کچھ اگر ممکن ہو رہا تھا تو ہادی کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا. اس نے میر ہادی کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے اس کا بھائی آزاد ہوا تھا. ہنس کر کہنے لگا کہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے. بدلے میں تم میری بیٹی کو سنبھال رہی ہو، ساری رات مجھے جھیلتی ہو. تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک تو خودکشی کر کے ٹپک چکی ہوتی. ہر ایک کے بس میں تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ میر ہادی کو جھیلے.
اس کی کڑوی کسیلی بات پر وہ اندر تک کلس کر رہ گئی تھی۔ شانزے کے بعد دوسری عورت ماہین تھی جس نے اس کی زندگی میں آ کر اسے محبت سکھائی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ شانزے سے تو اسے محبت تھی ہی نہیں، وہ تو بس اس کی فگر کا دیوانہ تھا، جبکہ اصل محبت کیا ہوتی ہے وہ اسے ماہین سے ہوئی تھی۔ اس کا بھائی بے گھر آ چکا تھا۔ یہ سب کچھ اگر ممکن ہوا تھا تو ہادی کی وجہ سے۔ اس روز جب وہ گھر واپس آئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ چند ماہ میں ہی وہ کافی بڑھ چکی تھی، پہلے جیسی کمزور دبلی پتلی ماہین نہیں رہی تھی۔ اس کا فگر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا تھا۔ واقعی مرد کی محبت عورت کو بدل دیا کرتی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا گئی۔ جب ہادی وہاں پر آیا تو اسے دیکھ کر اس کی گردن کے پاس اپنے لب رکھ دیے، لیکن پھر وہ دور ہٹ کر کہنے لگا، سوری، تمہارے وجود سے اٹھنے والی خوشبو مجھے بے چین کر رہی ہے، اس لیے تمہارے قریب آ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھانے لگا تو اس نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا اور کہنے لگی، نہیں، اتنا کافی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات آپ میرے ساتھ ایسی گزارے کہ وہ رات میرے لیے یادگار ہو۔ مسکرا کر بولی تھی۔ ہادی بھی شاید اسی وقت کے انتظار میں تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ تک لے آیا۔ کچھ دیر محبت کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے پر اپنی شدتیں لٹانا شروع ہو چکے تھے۔ سارے شکوے شکایتیں دھل چکی تھیں اور اب زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔